شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہیں۔ زینب کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کے بھیانک ترین واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب میری عمر تقریباً 60+ ہو چکی ہے، اور اتنی عمر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا میں آپ کو سب بتاؤں گی۔ یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا وہ بھی بتاؤں گی۔ آج سے تقریباً 40-45 سال پرانی بات ہے، جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو ہم لوگ پہلے بھی سکہ کالونی میں ہی رہتے تھے۔ سکہ کالونی سرگودا میں ہی رہتے تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کا اپنا گھر ہوتا تھا۔ والد صاحب بھی زندہ تھے، لیکن گھر بہت چھوٹا تھا۔ والد صاحب نے ایک اور جگہ پر ایک چھوٹا سا پلاٹ لے کر رکھا ہوا تھا، تو بڑے بھائی سے یہ کہا کہ وہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کو 4 دیواری کر کے چھوٹا سا گھر بنا دو۔ تقریباً سبھی بہن بھائیوں نے مل کر پیسے ملا کر ایک گھر بنا دیا اس کو۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں پر رہا، لیکن اس کی بیوی بہت زیادہ جیسے کہتی تھی، گھر مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ادھر آس پاس بہت زیادہ درخت تھے اور ابھی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ گھروں میں بہت زیادہ فاصلے ہوتے تھے، اور وہاں پر یہ آج کل کے دور میں تو پلاٹس بنتے ہیں، تب وہاں پر کھلے میدان اور درختوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو ہم لوگ بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ گھر تھوڑا بڑا تھا، اس گھر میں ہم لوگ بھی چلے گئے۔ اس گھر میں جیسے ہی جاتے گئے تو تقریباً 2-3 ماہ کے بعد ہی ہم لوگوں کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی، بیمار ہوئے، فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو میری بھابھی تھی ان پر کرم کر دیا، تو وہ امید سے تھیں۔ انہی دنوں میں ایک اور فیملی نے ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک گھر بنانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے وہ درخت وغیرہ کٹوا دیے، جگہ صاف کروا دی، ادھر ان لوگوں نے بھی گھر بنا لیا، ان لوگوں نے بھی رہنا شروع کر دیا۔ 4-5 ماہ گزرے، وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ان کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اب بھی لوگوں کو آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، تقریباً 5-6 ماہ گزرے ہوں گے۔ اللہ نے میرے بھائی کو بڑا خوبصورت بیٹا دیا، سب بڑے خوش تھے۔ ان ہمسایوں کے گھر ہمارا آنا جانا بھی ہوگا، بڑے اچھے لوگ تھے۔ تو وہ اکثر ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے یہ آسیب زدہ ہے۔ تو ہم لوگ اس سے پوچھتے تھے تم یہ باتیں کیسے کرتی ہو، کیسے آسیب زدہ ہے؟ وہ کہتی تھی یہ جو کونے والا درخت ہے، ایک اپنے گھر کا درخت انہوں نے رکھ لیا تھا چھاؤں کے لیے، باقی کاٹ کے گھر بنا لیا تھا۔ یہاں سے اکثر گنگنانے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ رات کے وقت کوئی عورت اس درخت پر بیٹھ کر گانا گاتی ہے۔ ہم نے اس کی باتوں کا مذاق بنانا کہ یہ ایسی اپنے پاس سے کہانیاں بنا رہی ہیں۔ وہ گزرتا گیا، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، وہاں پر رہتے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بس وہ جب بھی ان کے گھر جاتے تھے ان کی بیٹی ایسی باتیں کرتی تھی، اس درخت سے آوازیں آتی ہیں۔ 1-2 بار ویسی آوازیں ہمیں اپنے گھر کے درخت سے بھی آئیں۔ ہم لوگوں نے بھی اگنور کر دیا کہ شاید یہ وہی باتیں سن سن کے ہمارے دماغ میں بھی باتیں بیٹھ گئی ہیں۔ اللہ کا کرم ہوا میری بھابھی پر، اللہ نے انہیں پھر اللہ کا فضل ہوا، وہ پھر امید سے ہو گئی۔ اب ایک بچہ پہلے گھر میں تھا، بڑی رونق تھی، خوشی اللہ نے اور دکھانی تھی۔ اب انہی دنوں میں تقریباً 2-3 ماہ، جب 5-6 ماہ گزر گئے اس بات کو، تو بچہ ہمارا جو تھا بڑا، جو میرے بھائی کا بیٹا تھا، وہ بہت بیمار رہنے لگ گیا، اور وہ درخت کی طرف دیکھ دیکھ کر روتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ درخت کے نیچے جب لائٹ چلی جاتی تھی، 4 پائیاں بچھاتے تھے تو وہ چیخیں مارتا تھا، درخت سے ہٹاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تھوڑے سے ہم لوگ ایوائڈ کرنے لگے، درخت کے نیچے سے ہم لوگ نہیں جاتے تھے۔ انہی دنوں میں ان کی وہ جو 7 والوں کی ہمسائی تھی لڑکی، یہ پورے محلے میں ایک شور برپا ہو گیا کہ ان کی جو بیٹی ہے اس پر چڑیل کا سایہ ہو گیا، اس نے کوئی چیز دیکھ لی ہے اور اسے اب دورے پڑ گئے۔ ہم لوگ بھاگے، ہم لوگوں نے جا کر دیکھا
میری بھابھی نے بھی جا کر دیکھا، اس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ عجیب تھا، خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ہنس رہی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی، بڑے سارے کوشش کر رہے تھے اس کو اٹھانے کے، لیکن وہ اٹھتی نہیں تھی۔ بالآخر وہاں سے ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے، انہوں نے پڑھائی کی، کوئی پانی دیا، چینٹے مارے اس کے اوپر، تب وہ اٹھ کر کمرے میں بھاگی اور شور مچانے لگی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ کل رات اس نے اس درخت کے پاس کسی کو دیکھا ہے، اس نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا اور آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور رات بھر سے ہم لوگ جاگ رہے ہیں۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد 5-6 دن کے بعد میری بھابھی کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی بہت زیادہ، ڈاکٹر سے چیک کروانے لگے، ڈاکٹر نے دوائیاں بدلی، سارا کچھ ہوا۔ اب جب ان کو 9th منتھ شروع ہوا تو وہ جو لڑکی تھی جس پر سایہ تھا، اتنے میں اس کا علاج ہو رہا تھا، کچھ بہتر ہوگی۔ ایک شام کی بات ہے، گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگ سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے صحن میں، مغرب کے بعد کی بات ہے، وہ جو لڑکی ہے دیوار کے اوپر چڑھ کر کہکے مارنے لگ گئی، ہمارے گھر کی دیوار سے جھانک کر کہکے مارنے لگی، سارے بال بکھیرے ہوئے اور بہت بھیانک انداز میں میری بھابھی کو گھور گھور کر دیکھنے لگ گئی، یہاں تک کہ میری بھابھی نے شور مچایا اور کہا کہ اس کو ہٹا لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بڑے ڈراؤنے انداز میں دیکھ رہی ہے۔ اب ہم اس کو پیار سے کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جو، وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس کے گھر والے جو تھے، ہم ان کو آوازیں دے رہے تھے، وہ آوازیں سن نہیں رہے تھے۔ اتنے میں نے چادر لی اور میں ان کے گھر کی دوسری طرف گئی اور میں نے کہا کہ یہ لڑکی آپ کی جو ہے ذرا ہمیں تنگ کر رہی ہے، اس کو نیچے بلا لیں۔ انہوں نے کہا وہ تو سوئی ہوئی ہے کب کی، وہ تو ہے ہی نہیں۔ دیکھا تو ان کے صحن کی دیوار پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اتنی دیر سے ان کی بیٹی کے روپ میں کیا مخلوق تھی ہمیں نہیں پتا۔ جیسے میں گھر آئی، میری بھابھی کی حالت بہت سے خراب ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئی، ان کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک اور بیٹا دے دیا، لیکن ان کی طبیعت بہت سے خراب تھی۔ 4-5 دن کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئے، وہ سنبھلی، کچھ بہتر ہوئی، ہوش میں آتی، پھر چیخیں مارتی، بے ہوش ہو جاتی، پانی دم کروایا، بہت کچھ کروایا، تب جا کر وہ کچھ نارمل ہوئی۔ ہم بچے کو لے کے، بھابھی کو لے کے گھر آ گئے۔ اب جب پہلے جو 41 دن ہوتے ہیں جن میں بچے کی اور جو عورت ہوتی ہے اس کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے، میں دن بھر کام کرتی تھی، بھائی کام پہ چلا جاتا تھا، ایک بچہ پہلے چھوٹا تھا اور گھر میں کوئی تھا نہیں، میں رات بھر جاگ نہیں سکتی تھی، جتنا جاگ سکتی تھی اتنی تو میں ہمت کر لیتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میرے سے بھی نہیں جاگا جاتا تھا۔ لیکن جو ہی میں سوتی تھی اس کو وہ آوازیں دینے لگ جاتی تھی، ساتھ والوں کے گھر کی دیوار کے اوپر سے جیسے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ان کی وہ بیٹی لگتی تھی اور کبھی وہ کوئی اور لڑکی لگتی تھی، اور وہ باقاعدہ میری بھابھی کو کمرے میں آوازیں دیتی تھی، فرحت باہر آ جاؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں اور میں ساتھ بچے کو بھی لے کر جاؤں گی۔ میری بھابھی چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ پہلی رات جب اس نے آوازیں دی تو بھابھی کہتی ہے مجھے بالکل آہستہ آہستہ سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی عورت مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ کہتی میں تھوڑی ڈر گئی کہ یہ مجھے کون آوازیں دے رہا ہے، شاید ساتھ والوں کو کوئی کام ہوگا۔ کہتی ہے کہ جب میں اٹھی میں کمرے سے باہر نہیں نکلی، میں نے ہلکا سا صرف جھانک کر کھڑکی سے دیکھا۔ کہتی جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اتنی وہ خوفناک تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دیوار کے اوپر عجیب و غریب انداز میں وہ لٹکی ہوئی تھی۔ اسی وقت میں پیچھے ہٹی، میں نے قرآن پاک سینے سے پاس ہی پڑا تھا، قرآن پاک اٹھا کے بچے کے پاس بھی رکھا اور کوشش کی کہ خود بھی قریب ہی ہو کر بیٹھوں، لیکن پھر بھی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر بھابھی نے مجھے جگایا، میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا کیونکہ آوازیں اس وقت بھی آ رہی تھیں۔ بھائی جو تھے کبھی کبھار رات کو دیر سے گھر آتے تھے، بھائی آئے، ہم نے بھائی کو بھی یہ بات بتائی۔ ایک رات بھائی نے بھی وہ آوازیں سنی، وہ کہیں باتھ روم میں جانے کے لیے اٹھے، 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے صحن کی دیوار پر بہت موٹی بھاری بھرکم عورت بیٹھی تھی اور بیٹھ کے جیسے کلیپنگ کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا شدید ڈرا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ کہتے جو ہی میں نے غور کیا وہ غائب ہو گئی۔ پتلی سی دیوار تھی، بالکل سنگل دیوار تھی جس کے اوپر انہوں نے اس کو دیکھا تھا۔ اب جو بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی صاحب علم کو لے کر آؤں گا تاکہ آ کر کوئی ہمارے گھر میں بھی حصار باندھیں، کوئی کچھ کریں۔ صبح انہوں نے کہا کہ میں آج کسی کو لے کر آؤں گا، شام تک وہ آئے، ایک بزرگ کو لے کر آئے، بزرگ آئے، انہوں نے ہمارے گھر کا پورا چکر کاٹا اس دیوار کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اس پوری دیوار تک اس مخلوق کا بسیرا ہے اور یہ اس علاقے میں آج کی نہیں بہت پرانی ہے، پچھل پیری چھڑیل ہے یہ۔ یہاں پر پہلے بہت بڑا ایک باغ ہوا کرتا تھا، اس باغ کو
کاٹ کے پھر لوگوں نے یہاں پر گھر بنائے، پھر کچھ درخت رہ گئے. اس باغ میں وہ مخلوق رہتی تھی جب یہاں پر آبادیوں کے نام و نشان بھی نہیں ہوتے تھے. پہلے پہل وہ بہت خوبصورت روپ میں، لڑکی کے روپ میں رہتی تھی. جب کوئی باغیچے کی طرف، اس باغ کی طرف آتا تھا، ان لوگوں پر وہ اثر انداز ہو جاتی تھی. بہت سے نوجوان لڑکے اس کا شکار بنے. اس دور میں وہ پاگل ہوئے جب یہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا. یہاں سے جو بھی گزرتا تھا اس کا بسیرا اس پر ہو ہی جاتا تھا. پھر وقت گزرتا گیا، یہاں پر درخت کاٹ کر جگہ الاٹ کرنی شروع کر دی حکومت نے، اور لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے تاکہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں ان میں کمی آ جائے. وہ مخلوق تب سے اب تک یہیں پر ہے. یہ پورے حصے باغ کے تھے، اب وہی مخلوق ہے. اور ویسے بھی اگر یہ مخلوق یہاں پر نہ بھی ہوتی، اس طرح سے اتنی پرانی نہ بھی ہوتی، کسی پر اس کا بسیرا بھی ہوتا، تو جس طرح سے یہاں پر اب یہ نیا بچہ ہے، ابھی 41 دن پورے نہیں ہوئے، تو یہ جنات، چڑیلیں، آفتیں جو ہیں، ڈائنیں، یہ اس گھر کا چکر کاٹتی ہیں جس گھر میں نیا بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، تاکہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکے. حفاظت کا انہوں نے ایک تعویذ یہ کہا کہ یہ بچے کے گلے میں پہنائے، جو بڑا بیٹا ہے اس کے گلے میں بھی پہنائے جو ڈرتا ہے، اور اس درخت کے نیچے بچہ بالکل بھی نہ آئے. اس درخت کے اوپر بھی اس کا بسیرا، وہ اس درخت پر بھی بیٹھتی ہے آ کے. اور جو 7 والوں کی لڑکی ہے جس کو دورے پڑے تھے، اس کو اس لیے دورے پڑے کہ وہ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتی تھی. جس درخت کے اوپر سے اس کو آوازیں آتی تھی، اسی درخت کے نیچے جا کر وہ بیٹھا کرتی تھی. وہ مخلوق اس پر حاوی ہو گئی. آپ لوگوں نے اس درخت کے نیچے نہیں زیادہ بیٹھنا، اور وہ جو نیا بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے وہ اور اس کی ماں تو بالکل اس درخت کے پاس نہ ہے. وہ جتنی مرضی آوازیں دیتی رہے، آپ نے باہر نہیں نکلنا، جھانک کر بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ اب وہ روپ بدل کر بھی آ سکتی ہے. 41 دن تک تو وہ لازمی آئے گی. 41 دن تک آپ لوگ اپنی پرہیز کریں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. وہ بزرگ چلے گئے وہاں سے. ہم لوگ تو بڑے خوف زدہ، گرمی بھی تھی، کمرے میں بھی سونا بڑا محال تھا. جیسے کیسے کر کے وقت گزارنا تھا. رات بھر وہ آوازیں دیتی تھی. کبھی اس کی آواز 7 والوں کی لڑکی جیسی ہو جاتی، کبھی اس کی آواز میرے جیسی ہو جاتی، کبھی وہ بھابھی کے گھر والوں کی آواز میں بلاتی. ہوتی ساری فیمیل وائس تھی، عورتوں کی آوازیں. پھر کبھی آدھی رات کو گنگنانے کی آوازیں آنا. بہت بھیانک منظر تھا. ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں ہو ہی کیا جائے گا. 41 دن اللہ اللہ کر کے گزر ہی گئے. 41 دن کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، لیکن اس کا بسیرا وہاں سے نہیں گیا. اس کے بعد میری بھابھی جو ہے وہ بیمار رہنے لگ گئیں. اکثر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، دورہ سا بن جاتا تھا. کسی کے پاس لے کر جاتے تھے تو کہتے تھے کسی چڑیل کا اثر ہے. پہلے میری بھابھی ہنستی کھیلتی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. اس حادثے کے بعد جب سے اس کو 41 دن لگاتار اس مخلوق نے آوازیں دی، وہ بالکل چپ چپ رہنے لگ گئی. نہ زیادہ بولنا، نہ ہنسنا. اگر ہم لوگ زیادہ ہنستے تھے تو غصہ کرنے لگ جاتی تھی. کچھ عرصے سے میری بھابھی میں عجیب سی ایک عادت آ گئی. وہ دونوں بچوں کو لے کر علیحدہ سونے لگ گئی، اکیلے کمرے میں. اگر میں کوشش کرتی تھی تو مجھے کہتی تھی نہیں میں نے اکیلے سونا ہے. بھائی میرا اگر اس کمرے میں سونے کی کوشش کرتا تھا تو کہتی تھی نہیں میں نے اکیلا ہی سونا ہے. 3 کمرے تھے اس گھر میں. ہم نے سے کہا کہ ٹھیک ہے. میں باہر چارپائی بچھا کر سونے لگی گرمیوں میں. تو جب میں باہر صحن میں سوتی تھی، رات کو درخت کے اوپر سے آوازیں آتی تھیں. پھر ایسی آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے 2 بچیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی ایج کی بچیاں ہیں، کھیل رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں. ایک رات ایسے میں سوئی ہوئی تھی تو چھوٹی بچیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت معصوم چھوٹی بچیاں ہیں 4-5 سال کی، وہ باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں. میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کے اسی درخت کے نیچے کونے میں دیوار کے ساتھ 2 عورتیں بیٹھی تھیں سرخ لباس میں. سفید کلر کی ان کی آنکھیں تھیں، اور بیٹھی ہوئی بھی بہت بھیانک انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی معصوم بچیوں کی آوازوں میں. اب مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں یہاں سے اٹھی تو کہیں میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. میں تو خوف سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ کیا کروں. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی دل میں. آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میرے کپڑے اور میں ایسے پسینے سے بھر گئی کہ پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا. آدھا گھنٹہ لگاتار میں نے آیت الکرسی پڑھی. سورۃ یاسین مجھے آدھی آتی تھی وہ پڑھی. تب جا کر وہ بولنے کی آوازیں کم ہوئی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو اب وہ غائب ہو چکی تھی، نہیں تھی. پھر میں اکیلی باہر صحن میں نہیں سوئی.
کہ وہ تو رات بھر وہاں پر رہتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھابھی جیسے اکیلے کمرے میں سوتی تھی, بھائی کو کہیں ہوا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں, بچے بھی چھوٹے ہیں. تو آدھی رات کا ٹائم ہوا, بھائی اٹھے اس کمرے میں جا کر چارپائی بچھانے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جو ہی میں اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا, میں چارپائی اٹھا کر ادھر چلا جاتا ہوں بچے نہ ڈر جائیں, تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس کوئی عورت کھڑی اندر جھانک رہی تھی. کالے لباس میں تھی اور سر کے بال سفید رنگ کے تھے. کہتے جیسے میں نے دیکھا, میں نے اس کو کہا کہ کون ہے وہاں پر, ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا, وہ میری طرف جب پلٹی اور غائب ہو گئی. اتنے اس گھر میں اثرات تھے, اتنے اثرات کے باوجود ہم لوگ اس گھر کو نہ بیچ سکے, نہ چھوڑ سکے, نہ نکل سکے. بچے جوان ہو گئے ہیں. آج بھی ہم لوگ سکہ کالونی کے اسی چڑیل والے گھر میں رہتے ہیں. وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر والے تھے, ان کی بیٹی کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. انہوں نے کوشش کی اس کی شادی کی, تو اس کی شادی والے دن اس کو دورہ پڑ گیا, اور وہ اتنا سخت دورہ پڑا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو کر بالکل پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے. جہاں پر اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے, شادی رک گئی. اس کے بعد 3-4 بار انہوں نے کوشش کی, اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی. اسے ہر چاند کی جو آخری تاریخیں ہوتی تھی ان میں دورے پڑتے تھے. وہ لوگ تو پھر وہاں سے وہ گھر چھوڑ کر ہی بھاگ گئے. پتہ نہیں بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں, ہمیں نہیں پتا. وہ گھر خالی ہو گیا. اس خالی گھر میں پھر جو بھی کوئی آ کے رہتا تھا, اگر ان میں کوئی نوجوان لڑکی ہوتی تھی, وہ لوگ 1 مہینے سے پہلے بھاگ جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں رات بھر یہاں پر ایک عورت سونے نہیں دیتی. جیسے ہی ہم لوگوں کی بیٹی کی جس طرف چارپائی ہو, کمرے میں باہر صحن میں اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر کوئی روتا ہے اور اس کے بال نوچنے کی کوشش کرتا ہے. 3-4 فیملیز آئیں. اس کے بعد وہ گھر کبھی بھی رینٹ آؤٹ نہیں ہوا. وہ گھر ایک کھنڈر بن گیا, اور اس گھر میں سے انہیں مخصوص چاند کی تاریخوں میں خوفناک آوازیں آتی تھیں, کبھی رونے کی, کبھی بولنے کی, اور کبھی واضح طور پر گنگنانے کی. اس خالی گھر میں سے ایسے خوشبو آتی تھی جیسے تازہ کھانا بن رہا ہے. ہم لوگ تو کہیں جا ہی نہیں سکے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی گھر بک جائے, ہر ممکن کوشش کی ہم لوگ کوئی اور گھر دیکھ لیں, سبب ہی نہیں بنتا تھا. جب ایسا سوچتے تھے کوئی اور گھر میں پریشانی بن جاتی تھی. بھابھی تب سے اب تک ویسی ہی ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے, 4 بیٹے میرے بھائی کے ہوئے. اب تو ماشاءاللہ بچے جوان ہیں, کام کاج والے ہو گئے ہیں, لیکن وہ آج بھی ویسی ہی ہے. بہت بیمار رہتی ہیں, ابھی بھی بیمار رہتی ہیں. ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ اکثر مجھے وہ عورت نظر آتی ہے, اور اسی درخت کی دیوار کے ساتھ نظر آتی ہے. ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم لوگ اس درخت کو کٹوا دیں, کیونکہ جب وہ گھر ساتھ والا ویران ہوا تو ہم لوگوں کے گھر کے درخت کے اوپر سے گنگنانے کی, گانے گانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اتنی آوازیں آتی تھی کہ رات کو سویا نہیں جاتا تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کا تو سبب نہیں بنتا تھا, سوچا درخت کٹوا دیتے ہیں. میرے بھائی ایک بزرگ کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ پڑھائی کر کے دیکھیں, اگر ہم لوگ یہ درخت کٹوائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا. یہاں سے ایسے آوازیں آتی ہیں. ساتھ والے گھر کا بھی سارا منظر بتایا. جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے, پڑھائی کرتے کرتے ایک دم انہوں نے پلٹ کے اس پچھلے گھر کی طرف دیکھا. 3-4 منٹ وہ اس گھر کی طرف ہی دیکھتے رہے, اور درخت کے اوپر پھونک مارنے کے بجائے انہوں نے اس گھر کی دیوار کے اوپر پھونک ماری, اور ہم سب کو اشارہ کیا کہ تم لوگ اندر چلے جاؤ. ہم لوگ اندر چلے گئے. 15-20 منٹ وہ پڑھائی کرتے رہے, کبھی درخت پر پھونک مارتے, کبھی اس گھر کی دیوار پر پھونک مارتے. پھر انہوں نے ہم سب کو باہر بلایا اور کہا کہ غلطی نہیں کرنی آپ لوگوں نے اس درخت کو کاٹنے کی. اگر آپ لوگ اس درخت کو کاٹتے گئے تو اس پر جو چڑیل آفت رہتی ہے. ابھی جب میں نے پڑھائی شروع کی تھی, تو جو ہی میں نے پڑھائی پڑھنی شروع کی, اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھی. تبھی میں نے پلٹ کر دیکھا تھا تو اس دیوار سے جھانک کر دیکھ رہی تھی. وہ اتنی ہیبت ناک اور خوفناک ہے, وہ اتنی بھیانک ہے کہ اگر وہ اپنے اصل روپ میں انسانوں کے سامنے آ جائے تو انسان تاب بھی نہ لا سکے. اس لیے میں نے اتنی دیر پڑھائی کی کہ وہ حملہ آور نہ ہو جائے. غلطی نہیں کرنی آپ لوگوں نے اس درخت کو کاٹنے کی, چاہے اس درخت کے اوپر وہ ہنستی ہے, روتی ہے, بولتی ہے, جو بھی کرتی ہے. آپ لوگ اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھے, رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں. شام کے بعد کوئی ادھر جھولا نہیں باندھنا, کوئی ادھر چیز نہیں باندھنی. اس درخت کے سائے کے نیچے بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں رکھنی. یہ ہم لوگوں کو باتیں بتا کر چلے گئے.
ہم نے کہا کہ آپ اس کو اس درخت پر قید کر دیں. انہوں نے کہا یہ قید ہونے والی ہے ہی نہیں, اگر قید کرنے کی بھی کوشش کی تو وہ نقصان پہنچا دے گی. پھر وہ بھی چلے گئے, وہ آس بھی ختم ہو گئی. میرے جو بھتیجے ہیں, جو میرے بھائی کے بچے ہیں, ماشاءاللہ اب جوان ہیں, کام شام کرتے ہیں, وہ اکثر رات کو جیسے دیر تک اپنا کوئی کام کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر انہوں نے اپنا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ رات کو بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو ایسے لگتا ہے امی آوازیں دے رہی ہیں, اور ہم لوگ جب جا کر دیکھتے ہیں تو امی ہوتی ہی نہیں ہے. ادھر اکیلے بیٹھنا, تو اکیلے بیٹھتے ہیں تو دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے, کبھی صحن کی طرف سے, کبھی باہر گلی کی طرف سے. اور ایک رات تو ایسا ہوا کہ میرا جو بڑا بھتیجا ہے وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا, تو زور زور سے ڈرائنگ روم کی طرف سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ٹائم ہوگا 12:30 پونے 1 کا. پہلے کون کرتا رہا, اسے لگا کوئی محلے دار نہ ہو. وہ اٹھا, اس نے جیسے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے, اس کی امی گلی کے کونے پر کھڑی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے جلدی سے آؤ, کوئی چیز لے کر آنی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ امی اتنی رات کو باہر سے دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہی ہیں, وہ اندر کیوں نہیں آئی. اس کا تھوڑا سا دماغ کام کیا, وہ ان کے پیچھے جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے فوراً گھر کی طرف آیا اور کہنے لگا کیا ہوا, امی اکیلی اس ٹائم باہر کیوں گئی ہیں. جیسے وہ باہر آیا تو میں اور بھائی باتیں کر رہے تھے, ہم لوگوں نے صحن میں 4 پائیاں بچھائی ہوئی تھی. ہم نے سے کہا کہ کیا ہو گیا, امی تو اندر سوئی پڑی ہے. اس نے جب جا کے دیکھا تو اس کی امی اندر سو رہی تھی. اس نے پھر ساری بات بتائی. پھر ہم لوگوں نے سختی سے منع کیا کہ دروازہ نہیں کھولنا, کوئی بھی آواز ہے باہر نہیں جانا. تو یہ حالات ہیں. اب میں بھی جیسے بزرگ ہوں, بوڑھی ہو چکی ہوں, تو میں بھی اسی صحن میں ایک کونے میں 4 پائی بچھا کر سوتی ہوں کچن کے آگے. اور سردیوں میں کچن میں سوتی ہوں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کو بھی کمرے دینے ہیں, تو پھر میں کچن میں ہی 4 پائی بچھا لیتی ہوں. کچن میں پورے کمرے جتنا ہی ہے, لیکن اس کے آگے کوئی دروازہ نہیں ہے. سردیوں میں تو میں نے بہت موٹا جیسے وہ ترپال والا کپڑا ہوتا ہے وہ لگایا ہوتا ہے, اور گرمیوں میں باہر صحن میں کونے میں سوتی ہوں, کیونکہ اب بچوں کی, لڑکوں کی بھی 4 پائیاں صحن میں ہوتی ہیں اس درخت کو چھوڑ کے. بھابھی ابھی بھی اندر ہی سوتی ہیں اکیلی. وہ کہتی ہیں میں نے باہر نہیں سونا, میں باہر سوتی ہوں تو مجھے اس دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی وہ مخلوق نظر آتی ہے جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے. گرمیوں میں تو اتنا خاص محسوس نہیں ہوتا, لیکن رات کو کھانے پکنے کی خوشبو آتی ہے, گنگنانے کی خوشبو آتی ہے, گنگنانے کی آواز آتی ہے. لیکن سردیوں میں جب یہ سارے کمروں میں ہوتے ہیں اور میں کچن میں ہوتی ہوں, تو مجھے باہر سے کسی کے چلنے کی آہٹ واضح طور پر محسوس ہوتی ہے. اس وقت بھی محسوس ہوتی ہے جب سب سوئے ہوتے ہیں گہری نیند میں, تب بھی محسوس ہوتی ہے. ایک دفعہ تہجد کے لیے اٹھی, میں نے وضو کرنا تھا. میں جیسے کچن سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا سامنے دیوار کے پاس چھوٹے سے قد کی ایک عورت کھڑی تھی. میں نے جیسے اسے دیکھا میں وہیں پر پیچھے ہٹ گئی, اتنا ڈری. 5 منٹ میں بیٹھی رہی, میں نے اپنے اوپر حصار کیا آیت الکرسی کا, درود پاک کا. 5 منٹ کے بعد جب جھانک کر دیکھا تو وہ نہیں تھی. پھر میں گئی, میں نے وضو کیا, پھر میں نے آ کر ادھر کچن میں ہی ایک سائڈ پر کرسی پر بیٹھ کر میں نماز پڑھتی تھی, تو میں نے نماز پڑھی. ابھی بھی آج کے دن تک ہم لوگ اس گھر میں ہیں. یہ ہم لوگوں کی پوری اس وقت سے لے کر, اتنے زمانوں سے لے کر اب تک کی ساری داستانیں جو اس گھر میں ہمارے ساتھ بیتی اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے, تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ زینب آپ کا. اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ لوگ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں, یا کچھ لوگوں کو مخلوقات, جنات اس حد تک ان جگہوں پر قید کر دیتے ہیں, ان کے لیے دائرہ اتنا سخت کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اب جیسے یہ فیملی ہے, یہ زندگی کے سارے کام کرتے ہوں گے, لیکن چاہ کر بھی اس گھر کو کبھی بھی نہیں چھوڑ پائے, نہ وہاں سے نکل پائے, نہ اس کو بیچ سکے, نہ وہاں سے شفٹ ہو سکے. اور تب تک یہ وہیں پر رہیں گے جب تک یہ کوشش نہیں کریں گے, ہمت نہیں کریں گے وہاں سے نکلنے کی. لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, 2-3 بار کوشش کی, 4 بار کی, اور ہمت چھوڑ کر بیٹھ گیا. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہی رہتے ہیں تب تک جب تک ان کی ایسی جگہوں سے جان نہ چھوٹ جائے. میرا تو یہ بلیو ہے کہ اگر آپ کو اتنے سنگین حالات کا سامنا ہو تو اللہ سے مدد مانگیں, قدم اٹھائیں اور وہاں سے نکل جائیں, کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. ورنہ پوری زندگی انسان جنات کے ساتھ یا ایسے جنات جو بیماریاں دیں, پریشان کریں, ان کے ساتھ ہی گزار دیتا ہے.
تو یہ ایک کہانی تھی آج کی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی, اس کو ضرور وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. جو لوگ بھی چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. یہاں پر آپ کو بہت ہی مزیدار خوفناک کہانیاں سننے کو ملیں گی. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.